یاد کی دن کو حضرت مکہ سے مدینہ گئے تھے، حضرت آدھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جسے مکہ سے نکال دیا گیا تھا، مکہ جو حضرت کا آبائی وطن تھا، جہاں پیدا ہوئے تھے صحابہ کرام مہاجر جو وہاں پیدا ہوئے تھے، اس کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا۔ مسلمان بڑی بے سر و سامانی میں تنی طرح خالی ہاتھ نہتے مکہ سے مدینہ گئے تھے۔ مدینہ جانے کے بعد اب پریشانی یہ ثبوت آئی کہ کیا کیا جائے، وہاں کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی بزنس نہیں تھا، اس میں لگ جاتے اپنا روزی کماتے پیٹ پالتے۔ تو مسئلہ سامنے آ گیا کہ ان کا کیسے پیٹ پالا جائے، یہ رہیں گے کہاں، یہ مسئلہ سامنے آیا۔ اور رسول اللہ نے ایسے موقع پر مواخات قائم کی تھی۔ صحابہ جماعت کیا تھا، مکے کے مہاجر کو اور مدینہ کے ہزار جماعت کیا تھا۔ اب رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے میرے بھائیو، تمہیں کیا معلوم ہے کہ مکہ سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ کوئی غریب نہیں تھے، لاچار نہیں تھے، ایک دین کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، نبی کی محبت میں انہیں مکہ کو چھوڑا ہے، وطن کو چھوڑا ہے، تمہارے دیش میں آئے ہیں، تمہارے علاقے میں آئے ہیں، یہاں ان کا کوئی نہیں ہے، ان کا خالہ ہے نمام کوئی اس کا نہیں ہے، بس تمہارا ان کا رشتہ صرف ایک رشتہ ہے، رشتہ ایمان رشتہ ہے، رشتہ ایمان کا ہے، رشتہ جو ہے اخوت جو ہے اسلام کا رشتہ ہے، اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ حضرت ماں تھا کہ اے لوگوں، میں چاہتا ہوں کہ مواخات قائم کیا جائے، بھائی چارگی قائم کیا جائے، ایک دوسرے سے محبت کیا جائے۔ حضرت وسلم نے وہاں پر کہا تھا کہ یہ آدمی فلاں کے ساتھ رہے گا، یہ آدمی رہے گا۔ اس موقع پر حضرت وسلم نے سعد بن ربیع صحابی کو سعد ربیع کے حوالے عبدالرحمن اب کیا تھا، عبدالرحمن اب جو مکہ سے آئے تھے بڑے مزاج سے ہوا کرتے تھے، جب مکہ سے نکلے تھے سب کچھ چھین لیا گیا تھا، ان سے تمام چیز چھین لی گئی تھی، ان کی بیوی چھین لیا گیا تھا، ان کی اولاد چھین لی گئی تھی، جو سامان لے جائے کو چھین لیا گیا تھا۔ خالی ہاتھ مکہ سے مدینہ پہنچے تھے۔ عبدالرحمن عوف کو سعد ربیع کے ساتھ جو ہے مواخات قائم کیا، کہا آج سے عبدالرحمن بن عوف سعد ربیع کے بھائی ہیں۔ سعد ربیع نے کیا اخوت کا اعلیٰ مثال قائم کیا تھا، انہوں نے ایسے موقع پر حضرت عبدالرحمن سے کہا تھا اے عبدالرحمن میرے گھر چلو، میرے پاس 2 گھر ہے، تم اس میں سے جس کو چاہو چن لو، تمہیں دے دیتے ہیں، تمہیں دے دیتے ہیں، 2 گھر ہے۔ کہا عبدالرحمن میرے پاس 2 بیویاں ہیں، تم جس کو چاہو کہو، میں طلاق شادی کر لو، میں طلاق دیتا ہوں شادی کر لو۔ اللہ کیسے تمہاری بس کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، میرے 2 بیویاں ہیں، جس کو چاہو پسند کرو، میں طلاق دیتا ہوں شادی کر لینا۔ پھر کہتے ہیں عبدالرحمن بن عوف میرے پاس کھجور کا باغ ہے، چلو آدھا آدھا بانٹ دیتے ہیں۔ اندازہ کیجئے رشتے کے نہیں ہے، چچیرے بھائی نہیں ہے، مامے بھائی نہیں ہے، اپنے بھائی نہیں ہے۔ آج تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر اپنا بھائی بھی اگر اس کو حساب کتاب نہیں آتا ہے، اس کی زمین کو ہم جو ہڑپ کر لیتے ہیں، اس کے مال کو ہم ہڑپ کر لیتے ہیں۔ ہمارا یہ معاملہ ہے، لیکن ان کا معاملہ کیسا تھا، کیسا ان کا ایمان ہوا کرتا تھا، کیسی محبت ہوا کرتی تھی۔ ان کے ہاں چونکہ وہ جانتے تھے ہمیں مرنا ہے، مرنے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ وہ جانتے تھے کہ قیامت کا دن ہوگا، ہمارے سامنے ہم سے ایک ایک عمل کا حساب کیا جائے گا، ہم سے کوئی چیز باقی رکھی جائے گی، ہمارے سامنے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اگر ہم نے کسی کی ایک ہی بتا زمین کو بارش کو منحرف کیا ہوگا، قیامت اس کو ہمارے وقت بڑھایا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کی زمین کا ایک بارش ہڑپ کیا ہے، یاد رکھیے تو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس زمین کو توق بنایا جائے گا، اس میں ڈالا جائے گا۔ زمین کتنی موٹی ہوتی ہے سوچ سکتے ہیں، اگر کسی نے کسی کا ایک بارش زمین کو ہڑپ کیا ہے، قیامت کے دن اس زمین کو توق بنا کر اس میں ڈالا جائے گا اور اس کو لیے پھرے گا۔ اندازہ کیجیے کیونکہ معمولی عذاب نہیں ہے۔ اب ایک وسلم جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اسی اسنا میں کچھ لوگ 2 آدمی آتے ہیں۔ وسلم دونوں ہر کہہ رہا ہے کہ زمین میری ہے، میری زمین ہے، دونوں کا ایک زمین ہے، دونوں کہہ رہے زمین میری ہے، میری ہے، دونوں کا دعویٰ ہے، دونوں کا دعویٰ ہے کہ زمین میری ہے، میری ہے۔ اگر دونوں بات سنتے ہیں پھر مانتے سنو میں انسان ہوں، انما انا بشر، میں انسان ہوں، ممکن تم دو میں سے ایک آدمی صاحب زبان ہو، بولنے میں ماہر ہو، بتانے میں ماہر ہو، اپنی زبان درازی سے یہ ثابت کرتے کہ زمین میری ہے۔
जमीन उसकी नहीं हो, साबित कर दे जमीन मेरी है, साबित कर दे और मैं फैसला कर दूंगा। क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं नहीं जानता हकीकत क्या है, मुझे नहीं मालूम है, मुझे गैब की खबर नहीं, मैं बात नहीं जानता। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, बस तुम्हारी बात फैसला करूंगा। तो मुमकिन है तुम में से एक ज्यादा अच्छा जबान हो और उस जबान की तरफ से फैसला कर दो कि जमीन उसकी है और जमीन उसकी नहीं हो, या तो क़यामत के दिन ये जमीन तुम्हारे लिए तौब बनाया जाएगा। इसलिए ऐसा मत करो। जब आप तुम ये बात कही तो दोनों कहता है मेरी नहीं है, उसको देखिए, दोनों कह रहा है जब इसको दे दीजिए, मैं नहीं लूंगा। ये कैसे बात जो के मैंने कहा डर था, उस बात यकीन था कि मुझे मरना है, अल्लाह के सामने जाना है, मेरा मुहासबा होगा। एक चीज थी जो उन्हें बुराई से रोकती थी, पास से रोकती थी, नाइंसाफी रोकती थी। तो मैं ये कह रहा था, मैं ये कहा था कि साद बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत नौफ से कहा कि ऐ साद बिन अब्दुल रहमान, मेरे पास बागात हैं, खजूर के बागात हैं, चलिए आधा बांट देते हैं। मैं ये भी जानता हूँ आप मक्के के लोग हैं, अब खेती बाड़ी नहीं आती है, किसानी अब नहीं आती है, अब खेती बाड़ी मैं करूँगा, मतलब आप जो है आधा बांट देंगे। मैं कुर्बानी पेश कर रही हूँ, कैसा भाईचारा है, कैसा अखुवत है ये। कहते खेती मैं करूंगा, आधा आप बांट देंगे, जमीन गैर की जमीन उनकी है। ये कैसी मुआखजा करती थी। तो मैं ये कह रहा था कि जो इस बात की है कि हमारे माशरे के अंदर भी वो मुआखत कायम हो, वो हमदर्दी कायम हो, मोहब्बत कायम हो, हम दूसरों से मोहब्बत करें। और मोहब्बत का मेयार ईमान हो चाहिए, मोहब्बत का मेयार ये नहीं हो तो आप अपना भाई है। अगर आप अपना सगा भाई है लेकिन उसके अंदर ईमान नहीं है, बेनमाजी है, बेदीन है, उसके मुकाबले में कोई दूसरा आदमी जो बहुत रहने वाला है, वो ईमान वाला है, तो उससे ज्यादा मकबूल चाहिए भाई के मुकाबले में। और ये बात को सुबह रसूलुल्लाह ने खुद पेश किया है। अब रसूलुल्लाह की मजलिस में मुसअब बिन उमैर हुआ करते थे, सुहैब रूमी रूम के रहने वाले वो हुआ करते थे, बिलाल हबशी काले कलर हुआ करते थे, और आपके चचा भी अबू तालिब जो मुसलमान हुए थे। या रसूलुल्लाह ने जो मोहब्बत का सबूत सुहैब के साथ पेश किया है, जो मोहब्बत का सबूत आप बिलाल हबशी के साथ पेश किया है, वो मोहब्बत आपने हजरत अबू तालिब से पेश नहीं किया। चूंकि आपके मेयार जो मोहब्बत का मेयार था वो ईमान हुआ करता था, इस्लाम हुआ करता था, तो इस बात